آج ویو 360 میں فوجی آپریشن کے دوران دربدر ہونے والے پاکستانی فاٹا کے انضمام کے بعد آج کن حالات میں ہیں؟ شمالی وزیرستان سے ہماری اسپیشل رپورٹس کی سیریز۔ صدر ٹرمپ کے مالیاتی ریکارڈز تک رسائی کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ، امریکی الیکشنز پر کیا ممکنہ اثر پڑ سکتا ہے؟ اور جانیں گے کہ جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد کس حد تک نسلی منافرت کے خلاف نظام میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں امریکہ کی جنگ کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ اس جنگ نے جہاں افغانستان کو بہت زیادہ متاثر کیا، وہیں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے سرحدی علاقوں میں بھی مختلف مسائل پیدا ہوئے۔ پاکستان کا سرحدی علاقہ وزیرستان بھی اس جنگ سے طویل عرصے تک متاثر رہا۔ یہاں سے شدت پسندوں کے صفائی کے لیے پاکستانی فوج نے ایک بڑا آپریشن بھی کیا۔ لمبے عرصے تک باقی دنیا سے ایک طرح سے کٹا ہوا یہ علاقہ بہت سے پاکستانیوں کے لیے بھی ایک افسانوی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر یہ علاقہ ہے کیسا؟ یہاں کے بسنے والوں کے مسائل اور امیدیں کیا ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی عمر فاروق نے شمالی وزیرستان کا سفر کیا۔ وائس آف امریکہ اس سلسلے میں رپورٹس کی ایک سیریز شروع کر رہا ہے۔ جون 2014 میں آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تو وزیرستان سے لاکھوں لوگ نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں جا بسے۔ 6 سال IDP کیمپس میں گزارنے کے بعد اب بہت سے خاندان اپنے آبائی علاقوں میں واپس آ رہے ہیں۔ آپریشن کے بعد ان کے آبائی علاقوں میں کیا صورتحال ہے اور آبادکاری کا سلسلہ کس طرح سے جاری ہے، اس بارے میں جانتے ہیں میران شاہ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے عمر فاروق کی رپورٹ۔ زین اللہ خان کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے ماچس گاؤں سے ہے۔ آپریشن ضرب عضب کے شروع ہوتے ہی وہ اپنے خاندان کے 23 افراد کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں بنو کے IDP کیمپ منتقل ہو گئے۔ اگلے 6 سال انہوں نے خیموں میں زندگی گزاری اور ہم نے سامان سے بڑے گھر یہاں پر چھوڑ دیے اور ہم نے تقریباً 5 یا 6 سال بنو یا مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہم نے گزارے اور سارے وزیرستان کی واپسی ہو رہی تھی، لیکن ہماری واپسی ابھی تک نہیں ہو رہی تھی۔ زین اللہ کا کہنا ہے کہ IDP کیمپوں میں موجود دوسرے علاقوں کے لوگوں کی واپسی کا اعلان 2 سال قبل ہو گیا تھا، لیکن ان کا گاؤں میران شاہ بازار کے قریب تر ہونے کے باوجود دوبارہ بحالی کے پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار احتجاج کے بعد اس سال مارچ کے مہینے میں ان کی واپسی تو شروع ہو گئی، لیکن گاؤں اس سے بہت مختلف تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ 6 سال گزرنے کے بعد جب ہماری واپسی یہاں پر ہوئی تو ہمارے سارے گھر مسمار کر دیے گئے تھے، سامان سارا غائب ہوا تھا، اور اب جب ہمارے یہاں پر واپسی ہوئی نہ ہی بجلی کا کوئی انتظام ہے، نہ ہی صاف پانی کا کچھ انتظام ہے، اور ہمارے مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے یہ ٹینٹ میں گزارا مشکل ہوتا ہے۔ ماچس گاؤں کے رہنے والے نور ادم خان کا کہنا ہے کہ اپنے گھروں کو کنڈر بنا دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوئے اور پھر اپنی ہی زمین پر خیمہ لگا کر رہنا شروع کر دیا، لیکن ان کے خاندان کے لیے زندگی ابھی معمول سے بہت دور ہے۔ ادھر 713 فیملی ہے، ہر گھر میں تقریباً 8-9 بچے ہوتے ہیں اور اسکول ایک بھی نہیں ہے۔ ادھر تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یعنی ویسے آپ کو اگر کیمرہ دکھا رہے ہیں ادھر جس طرح پڑے ویس طرح پڑے۔ نور ادم خان کہتے ہیں کہ حکومت نے بحالی کے وقت ان سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے اب تک کوئی نہیں آیا۔ یہ کیا تھا کہ آپ لوگ واپسی آ کے آپ لوگ بات کریں گے گاؤں میں، ادھر آ کے یہ 4 مہینے ہو چکے ہیں، نہ کوئی سیول ادارے سے کوئی بندہ AC یا DC کوئی آیا ہے ادھر کوئی دورہ کیا، نہ پانی کا کوئی پوچھا۔ جو آپریشن کی وجہ سے گھر بار مسمار ہوتے ہیں تو ان کے وہ سروے کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور ان کو نقصان دیتے ہیں، نقصانات دیتے ہیں ان کے، ہم وہ اسی وہ نقصانات کا جو ان کا معاوضہ ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد ہمارے یہ گھر بار لکھتا ہے اور ہمیں ان کا معاوضہ دے دے۔ شمالی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے انتظامیہ سروے کرتا ہے، جس کے بعد ان لوگوں کو مالی امداد فراہم کر دی جاتی ہے۔ تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے وہ سروے تاخیر کا شکار ہوا ہے، جسے دوبارہ جلد ہی شروع کر دیا جائے گا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، میران شاہ، شمالی وزیرستان۔ عمر فاروق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت وزیرستان اور فاٹا میں کیا حالات ہیں۔
عمر بہت شکریہ. بتائیے گا آپریشن کے بعد کس حد تک حالات بہتر ہوئے ہیں صحافیوں کے لیے؟ آپ کو ایک غیر جانبدار صحافی کی حیثیت سے وہاں کام اور معلومات تک رسائی کی صورتحال کیسی لگتی ہے؟ جی بالکل، وزیرستان میں جو ہے آرمی آپریشن کے بعد جو ہے اب معاملات زندگی بحال ہو رہی ہیں. وہاں پر آئی ڈی پیز دوبارہ اپنے گھروں میں آباد ہو رہے ہیں، اپنے علاقوں میں آباد ہو رہے ہیں. لیکن جہاں تک اگر صحافت اور صحافیوں کی بات کی جائے تو ابھی بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں کہوں گا کہ صرف وزیرستان ہی نہیں، خیبر پختونخوا کے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر صحافت کرنا انتہائی مشکل ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں کا جو قبائلی نظام ہے اور جو کلچر ہے اور جو پشتون روایات ہے وہ سب سے بڑا کئی بار جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر جو ہے ملیٹنسی اور آرمی آپریشن ان چیزوں کو اور زیادہ کمپلیکس کر دیا ہے. وہاں پر صحافیوں کو ابھی بھی تھریٹس ملتی ہیں، ان کی لائف جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ مشکلات سے دچار ہے. میں جب وہاں پر گیا تو مجھے خود جو میرے ساتھی تھے وزیرستان میں، جو وہاں کے لوکل جرنلسٹ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی شناخت کئی جگہوں پر ایز وائس آف امریکہ کے صحافی نہیں کر سکتے. میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی وہاں پر جو آزادی صحافت اور معلومات تک رسائی اور جو آلریڈی خیبر پختونخوا میں قانون بھی ہے اس کا فریڈم آف ایکسپریشنز اور ان چیزوں پہ جو ہے ابھی بھی کافی مشکلات ہیں صحافیوں کو. اور تو عمر بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کون سی ایسی سٹوریز لا رہے ہیں جو ہمارے ناظرین دیکھ سکیں گے وزیرستان کے بارے میں؟ جی بالکل، میں شمالی وزیرستان میں تقریباً چند دن گزار کے آیا. وہاں پر میں نے میر علی، میران شاہ اور رزمک کے علاقے میں گیا. وہاں سے میں نے کچھ رپورٹس لائی ہیں جو آئندہ چند دنوں میں ہمارے ناظرین کو دیکھنے کو ملیں گی. وہاں پر جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے، چونکہ ملیٹنسی اور آرمی آپریشن گزرے ہیں تو اس کے بعد ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے، صحت کی کیا صورتحال ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو جرگہ ہے جو پشتون معاشرے میں اور خاص کر قبائلی اضلاع میں ایک اہم رول تھا اس کا، چونکہ اب انضمام ہو گیا وہاں پر، چونکہ عدالتیں آ گئی ہیں، وہاں پر پولیس کا نظام آ گیا، تو اب اس کا مستقبل کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور کئی ایسی رپورٹس ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے والے کے لیے جو ہیں وہ آئندہ چند دن میں آ رہی ہیں. بہت شکریہ عمر فاروق آپ کا. کرونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس جاننے کے لیے اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی اہم معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ٹویٹر، انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA Urdu. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں صدر ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اپنے ٹیکس کے بارے میں معلومات کو خفیہ رکھا ہے. کانگریس میں ڈیموکریٹس اور دوسرے کچھ حلقے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے معلومات یا دستاویزات کو عام کریں، مگر صدر اس کی مزاحمت کرتے آئے ہیں. اب امریکہ کی اعلیٰ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ نیو یارک کے ڈسٹرکٹ اٹارنی صدر کے گوشواروں کے حوالے سے معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے بات کی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوشن سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال سے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو تازہ ڈیسیجن تھا ٹیکس ڈاکومنٹس کے حوالے سے، کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیمپین پر؟ دیکھیے، اس میں 3 بڑے اہم پہلو ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ تو ہوا ہے، لیکن چونکہ الیکشن 3-4 مہینے میں ہونے والے ہیں، اس لیے وقت بہت کم ہے جس میں کہ ایک پازیٹیو قسم کے اثرات سامنے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ بڑا فکسڈ ایک کور گروپ ہے، اور اس گروپ میں ان ایشوز کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسرا ایشو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اثر ہوگا تو یہ ان انڈیپینڈنٹس پہ ہوگا جو اس وقت انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ڈیموکریٹس کی طرف جائیں گے یا ریپبلکنس کی طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان پہ اس قسم کا کوئی اثر پڑے، لیکن اس اثر کو پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو انفارمیشن جو کورٹ کو دی جائے گی اگر وہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتی تو پھر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ پبلکلی انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے تو پھر عام پبلک جو فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے اور ان کو کس وقت کس حد تک صدر ٹرمپ کی حیثیت پر کانفیڈنس ہے. سر ٹرمپ کی تو خواہش تھی کہ چونکہ انہوں نے ججز اپوائنٹ کیے تھے، خود کنزرویٹو ججز،
کہ تمام فیصلے ان کی مرضی سے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ سر ٹرمپ کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ ان کے لیے کافی مشکل قسم کا فیصلے ہیں یہ، اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوئی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ امریکن سسٹم جو ہے اس کی افیکٹونیس اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں، خاص طور پہ جوڈیشری، لیجسلیچر اینڈ ایگزیکٹو، ایک دوسرے کے کے خلاف ایک دوسرے کے لیے چیکس اینڈ بیلنسز کا قائم کرتے رہیں. اور اس وقت جو سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز ہیں ان سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ابھی قائم ہیں، لیکن ان کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ یہ انڈیپینڈنس آگے بھی چلے اور چلتی رہے. اس لیے ضروری ہو جائے گا کہ جو ایگزیکٹو جو ججز کو پرپوز کرتے ہیں وہ کیئرفلی کام لیں تاکہ جو ججز بنائے جائیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور چیکس اینڈ بیلنسز کو مینٹین کرنے کے قابل ہوں. یہ جو ڈیسیجنز ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، سر ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں ان کی مرضی سے ہوں. ان کی پوری کوشش ہے کہ جو بھی وہ فیصلے کریں، جو بھی قانون سازی کریں وہ ان کی مرضی سے ہو. لیکن سپریم کورٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی مرضی کے حساب سے ڈیسیجن نہیں لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے امریکن ڈیموکریسی یا امریکن سسٹم جس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا ایک سینس ملتی ہے؟ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کچھ حد تک ڈس فنکشنل تو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان میں انڈیپینڈنس قائم ہے. تو سپریم کورٹ، پریزیڈنسی اور لیجسلیشن وغیرہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف چیکس اینڈ بیلنسز کا کام ابھی بھی کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اہم اور بڑی یوزفل چیز ہے، کیونکہ امریکن ڈیموکریسی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو امید تو یہی ہونی چاہیے کہ اس قسم کی چیکس اینڈ بیلنسز قائم رہیں گے اور آئندہ بھی جو گورنمنٹس ہیں وہ افیکٹولی کام کریں گی انڈر کنسٹرینٹس اینڈ ریسٹرینٹس آف ادر انسٹیٹیوشنز، جو کہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. طبی ماہرین کے مطابق ماسک پہننے سے کرونا وائرس کی انفیکشن کا خطرہ 65% تک کم ہو سکتا ہے، اور اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسک پہننا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. لیکن دیگر ممالک کی طرح امریکہ میں بھی کئی افراد اس عادت کو اپنانے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتے، خاص طور پر پبلک مقامات اور ٹرانسپورٹ کے استعمال کے لیے. یونیورسٹی آف واشنگٹن کے سائنسی اندازوں کے مطابق اکتوبر تک امریکہ میں کرونا سے تقریباً 1,80,000 اموات کا خدشہ ہے. تاہم 95% امریکیوں کے ضروری جگہوں پر ماسک پہننے کی صورت میں ان میں سے کم از کم 33,000 اموات سے بچا جا سکتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہو رہی ہیں، صدر ٹرمپ کے ماسک نہ پہننے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. بعض حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا ملک کے سربراہ کا یہ رویہ عوام میں ماسک استعمال نہ کرنے کو مزید فروغ دے رہا ہے؟ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں شخصی آزادی یا طبی وجوہات کی بنیاد پر کئی افراد پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے پر بضد نظر آتے ہیں. جیسے یہ ویڈیو جس میں ڈینٹل کلینک میں موجود ایک امریکی خاتون سٹاف کو ماسک پہننے کی یاد دہانی پر قانونی چارہ جوئی سے دھمکا رہی ہیں. امریکہ میں کئی ریاستوں اور مختلف شہروں میں پبلک مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ یا جیل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. ان شہروں میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کا مشہور اور پوش شہر ویسٹ ہالی ووڈ بھی شامل ہو گیا ہے. اب شہر میں ماسک کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس حکم نامے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مقامی پولیس متحرک ہو گئی ہے، جبکہ متعدد بار اس قانون کو توڑنے پر $500 تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. ویسٹ ہالی ووڈ شہر کی عوام میں فی الحال تو پبلک مقامات پر ماسک پہننے کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کیا جا رہا ہے. حکم نہ ماننے والوں کا چالان کیا جا سکے گا. اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ہمارا عملہ سڑکوں پر لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے. تعلیم دینا اور قائل کرنا دونوں اہم ہے. ریاست کیلیفورنیا کے گورنر کی جانب سے پبلک مقامات پر ماسک پہننے کے حکم کے بعد اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. پہلی خلاف ورزی پر 300 جبکہ چوتھی پر $500 سے زیادہ جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جس کی نوعیت مجرمانہ نہیں انتظامی ہے. ہم جرمانے صرف انہی لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں جو ماسک پہننے سے بالکل انکار کر دیں. کورونا کے زیادہ کیسز کی بنیاد پر حکام مختلف علاقوں کو واچ لسٹ میں شامل کرتے ہیں. کسی بھی کاؤنٹی کو مسلسل 3 دن تک نگرانی کے دوران تفریحی نوعیت کے پبلک مقامات جیسے ریسٹورینٹس، سنیما، چڑیا گھر اور عجائب گھر وغیرہ بند کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں، یہ یقیناً اچھا اقدام ہے. ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ماسک پہننا ہے.
لاک ڈاؤن واچ لسٹ میں شامل ہونے والے علاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں جنوبی کیلیفورنیا کی بڑی کاؤنٹیز بھی شامل ہیں۔ اکثر افراد کے لیے کورونا وائرس کی علامات بخار اور کھانسی کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں، جو 3 ہفتے تک ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عمر رسیدہ اور طبی مسائل کے حامل افراد کے لیے یہ وائرس شدید بیماری جیسے نمونیا یا موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے بعد اب نیو یارک میں بھی بلیک لائیو میٹرز نامی تحریک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک میورل یا بڑے سائز کی پینٹنگ بنائی جا رہی ہے۔ مکمل ہونے کے بعد یہ میورل نیو یارک میں تاریخی طور پر سیاہ فام امریکی آبادی کا گھر سمجھے جانے والے ہارلم کے علاقے کی مشہور مرکزی شاہراہ 125 اسٹریٹ کا حصہ بنے گا۔ اس کے بعد شہر کے 5 بوروز یا علاقوں میں نسلی امتیاز کے خلاف اسی قسم کے آرٹ کا اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شدید گرمی کے باوجود ہارلم اسٹریٹ پر پینٹ کیے جانے والے اس میورل پر کام رکا نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتی تھی کہ اہم معاملات میں کیسے شامل ہوا جاتا ہے۔ اس سڑک پر موجود تمام پینٹرز میں 18 مہینے کا ایمرسن سب سے چھوٹا فنکار ہے، اور وہ اپنی ماں کو دیگر ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہارلم کے علاقے کی اس تپتی سڑک کو پینٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام لوگ نسلی انصاف اور بلیک لائیوز میٹر تحریک کو وقف کی جانے والی ایک بہت بڑی پینٹنگ مکمل کر رہے ہیں۔ اس سے ماضی، حال اور مستقبل کی عکاسی ہو رہی ہے۔ 2 افراد کا یہ عکس، جن میں سے ایک دوسرے کی جانب اپنی باہیں پھیلا رہا ہے، دراصل ان تمام لوگوں کے ناموں کو ایک خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جو پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ اس کو میں زمین پر بنا رہا ہوں۔ بلیک لائیوز میٹر سے متعلق اس قسم کے بڑے فن پارے نیو یارک شہر کے 5 اضلاع میں بنائے جائیں گے۔ امدادی کارکنوں اور شہری حقوق کی تنظیموں نے اس سلسلے میں پینٹس اور برشز کا انتظام کیا ہے، اور آرٹسٹس اپنا کام کر رہے ہیں۔ کمیونٹی کی آزادی کے لیے لڑنے کا یہ سب سے اہم وقت ہے، اور آرٹسٹ ہونے کا بھی مزہ آ رہا ہے۔ ہارلم تاریخ اور حال کے آرٹسٹ سے بھرا پڑا ہے۔ اس قسم کی بڑی پینٹنگز پولیس کی تحویل میں ہلاک ہونے والے جارج فلوئڈ کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ مظاہرے امریکہ بھر اور دنیا کے کئی ممالک میں ہوئے تھے۔ اس ہی دوران ہارلم کی سڑکوں پر مظاہروں کی ایک نئی لہر پینٹ کی صورت میں امڈ آئی ہے۔ میں نے 4 پولیس افسران کے بیجز کے نمبرز پینٹ کیے ہیں۔ میں نے 8 منٹ 46 سیکنڈ پینٹ کیا، جو کہ وہ دورانیہ ہے جس کے لیے ایک پولیس افسر کا گھٹنا جارج فلوئڈ کی گردن پر رہا۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلازیو اس قسم کے آرٹ پروجیکٹس کو سراہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہارلم میں بننے والا یہ آرٹ اس شہر کی جانب سے بلیک لائیوز میٹر تحریک کی حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ جولائی کے وسط میں نیو یارک میں قائم ٹرمپ ٹاور کے باہر مینہٹن کے دل میں ایک اور ایسی ہی بڑی پینٹنگ کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن ہر شخص اس خیال سے رضامند نہیں ہے۔ ٹرمپ ٹاور کے باہر بلیک لائیوز میٹر لکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کریں گے۔ میئر بھی سیاسی بیانات دے رہے ہیں، سب مل کر صدر کو دشمن بنا رہے ہیں۔ اسٹریٹ آرٹ ایک سوشو پولیٹیکل مظاہرے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سڑکوں کو کینوس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور نیو یارک کے آرٹسٹس کو یقین ہے کہ شہر کی سڑکیں جلد ایک نیا رنگ دکھائیں گی۔ نینا ویشنوا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی پلازما تھراپی شروع ہونے کے بعد پلازما کی ناجائز خرید و فروخت کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر لاہور کے کچھ نوجوانوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے۔ پلازما کی فروخت کا معاملہ ہے کیا، اور یہ ویب سائٹ اسے روکنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی سوئی چبھے گی۔ ماسک کی قلت، سینیٹائزر اور دواؤں کے بحران کے بعد اب پاکستان میں پلازما کی خرید و فروخت کا ناجائز کاروبار شروع ہو گیا ہے۔ پلازما خون کا ایک جز ہوتا ہے جس میں بیماریوں سے لڑنے والی اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں۔ جو ایک بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ ڈونرز کی اویلیبلٹی آف ڈونرز کی ہے۔ انفارچونیٹلی میڈیا میں اور مختلف ذرائع سے یہ پتہ لگا، اور کچھ لوگوں نے بھی کال کر کے کمپلین کی کہ یہ پلازما کی فروخت کا بھی کام شروع ہوا ہے۔ اگر یہ اس طرح سے یہ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز اس نے جنم لے لیا اس کی خاطر، تو دیکھیے اس میں بہت سارے خطرات بھی ہیں، نہ صرف مریض کے لیے بلکہ ڈونر کے لیے بھی۔ پاکستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کے پلازما کے ذریعے کووڈ-19 کے دیگر مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔
प्लाज्मा की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए लाहौर के कुछ नौजवानों ने एक वेबसाइट बनाई है जहां प्लाज्मा अतिया करने वालों को ज़रूरतमंद मरीजों से मिलाया जाता है। इस साइट का मेन मकसद हमारा कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स का जो प्लाज्मा है वो उनके रेसिपिएंट्स तक पहुंचाने का जो गैप है उसे ब्रिज करना मेन मकसद है, ताकि उनके दरमियान में आए हुए तमाम कम्युनिकेशन गैप्स और प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकें। 35,000 जब कोरोना के पेशेंट्स हो गए थे, सारे यही ढूंढ रहे थे कि उनको प्लाज्मा डोनर मिल जाए और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो हमने विद इन 2 to 3 डेज हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया था, और क्योंकि हमारी कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है तो इसलिए हमें ज़्यादा इशू नहीं हुआ इसके ऊपर। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे की वजह से प्लाज्मा की तलब बढ़ गई है और इसकी नाजायज़ खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमने अपनी वेबसाइट पे एक पट्टी चलाई हुई है जिस पे हमने मेंशन किया हुआ है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किसी भी चीज़ अलाउ नहीं करते किसी को कि वो सेल या परचेज़ करे प्लाज्मा की। और हमने ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपसे कोई प्लाज्मा करता है सेल वगैरह, आप हमें बताएं तो हम उसका अकाउंट वहाँ से बैन कर देंगे अपनी वेबसाइट से। डोनर्स जो हैं वो पैसे तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आगे अनफॉर्चुनेटली जब पता करते हैं कि भाई उनको कहें कि प्लीज़ किसी की मदद हो जाएगी, जान बच जाएगी, उनके लिए आप ये एक हथिया दे दें, तो उनकी तरफ से भी फिर जवाब आता है कि जी देखिए हमारे घर में बिजली कटी हुई है, बच्चों के लिए खाने के पैसे नहीं। तो मेरी गुजारिश ये होगी गवर्नमेंट से कि एक कोई मैकेनिज़्म अगर डिवाइस कर दिया जाए कि अगर हम जो हैं डोनर्स उनकी भी कोई एक मुनासिब फाइनेंशियल हेल्प कर दें, उनका भी भला हो जाएगा और उनसे जो प्लाज्मा मिलेगा उनसे हम जो है कोरोना के पेशेंट्स को एक बहुत बड़ी रिलीफ दे सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि प्लाज्मा हासिल करने से मुतालिक बाकायदा ज़ाब्ता-कार बनाकर इसकी नाजायज़ खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पुराने या नए कपड़े अगर फट जाएं तो कुछ लोग तो अफसोस करते हुए उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग रफूगर को तलाश करने निकल पड़ते हैं। लेकिन अब तो रफूगर भी नायाब होते जा रहे हैं। मिलिए लाहौर से करामत अली से, जो तकरीबन 40 बरस से रफूगरी कर रहे हैं, लेकिन उनके बकौल अब बेशतर लोगों को इस काम की कदर नहीं है। करामत अली की कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ऐसे ग्राहक जो मेरे काम को जानते हैं और पैसे खर्च करने को तैयार हैं, उनकी तादाद सिर्फ 5% है। बाकी 95% कहते हैं कि इतने पैसे किस चीज के ले रहे हो। मेरा नाम करामत अली है और मैं तकरीबन 40 साल से रफूगरी का काम कर रहा हूँ। लोग रफू उस कपड़े को करवाते हैं जो नया और कीमती होता है, लेकिन किसी वजह से फट जाता है तो लोग सोचते हैं कि 100 या 50 रुपए खर्च करके इसे रफू करवाकर काबिल इस्तेमाल बना लेते हैं। इधर कुछ लोग हैं जिनके पास सिर्फ मर्दाना कपड़े रफू के लिए आते हैं, लेकिन मेरे पास जनाना, मर्दाना और बच्चों समेत हर कपड़ा रफू के लिए आता है। काम आता रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रोजी मिल रही है, और मैं बरसरे रोजगार हूँ, लेकिन अब काम इतना नहीं आ रहा। ये काम अब पहले से आधा रह गया है। लोग अपने बच्चों को ये काम नहीं सिखा रहे क्योंकि इससे बिनाई पर भी असर पड़ता है, इसलिए अब इस काम की जानिब कोई नहीं आ रहा। मैंने अपने 2 बच्चों को ये काम सिखाया तो है, लेकिन वो करते नहीं हैं। कहते हैं अब्बू जी आप जब तक कर सकते हैं करते रहें, हम नहीं करेंगे। ये था आज का व्यू 360। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।